بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم شرح معتامل کا سبق نمبر 90 پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہمارا سبق ہوگا فیکون علی التقدیر الاول سے لے کر والثانی بئس تک کی جو عبارت ہے، اس عبارت کو ہم حل کریں گے۔ تو ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکون علی التقدیر الاول جملۃ واحدۃ وعلی التقدیر الثانی جملتین، وقد یکون فاعلہ اسما مضافا الی المعرف باللام نحو نعم صاحب الفرس زید، وقد یکون ضمیرا مستترا ممیزا بنکرۃ منصوبۃ مثل نعم رجلا زید، والضمیر المستتر عائد الی معہود ذہنی، وقد يحذف المخصوص اذا دل علیہ قرینۃ مثل نعم العبد اے نعم العبد ایوب، والقرینۃ سیاق الآیۃ، وشرط المخصوص ان یکون مطابقا للفاعل فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث مثل نعم الرجل زید، ونعم الرجلان زیدان، ونعم الرجال الزیدون، ونعمت المرأة ہند، ونعمت المرأتان الہندان، ونعمت النساء الہندات۔ اب یہاں تک ہم اس کی ترکیبوں کو حل کر لیتے ہیں۔ فیکون میں فا نتیجہ، یکون فعل افعال ناقصہ، ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، اعلی جار التقدیر الاولی مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یکون فعل کے ساتھ، جملتاً واحدتاً مرکب توصیفی خبر ہو جائیں گے یکون کے، وہ عاطفہ علی التقدیر الثانی، اعلی جار التقدیر الثانی مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق جار مجرور مرکب توصیفی کونو کے ساتھ، جملتین یہ معطوف ہے جملتاً واحدتاً پر، یکون فعل اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وقد یکون فاعلہ اسما مضافا میں وہ استنافیہ قد حرف تحقیق، یکون فعل افعال ناقصہ، فاعلہ مرکب اضافی اس کا اسم ہو جائے گا، اسما مضافا مرکب توصیفی خبر، الی المعرف میں الی جار ہوگا، المعرف صیغہ صفت باللام جار مجرور متعلق ہو جائے گا المعرف صیغہ صفت کے ساتھ، المعرف صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر مجرور ہوا الی جار کا، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مضافن کے، یکون فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، نعم فعل افعال مدح، صاحب الفرس مرکب اضافی مرفوع بضمہ لفظاً فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، زید مرفوع بضمہ لفظاً مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ وقد یکون میں وہ استنافیہ قد حرف تحقیق، یکون فعل افعال ناقصہ، ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، ضمیراً موصوف مستتراً اس کی صفت اول ہو جائے گا، ممیزاً صیغہ صفت اسم مفعول، باجار نکرۃ منصوبۃ مرکب توصیفی مجرور ہوا باجار کا، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ممیزاً شبہ فعل کے، ممیزاً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ثانی ہوا ضمیراً کا، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر خبر ہوا یکون کا، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے مثل مضاف، نعم فعل افعال مدح، ضمیر مستتر ممیز، رجلاً منصوب بالفتح لفظاً تمیز، ممیز تمیز مل کر نعمہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہوا، زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ والضمیر المستتر میں واو عاطفہ، الضمیر المستتر مرکب توصیفی مبتدا عائد اس کی خبر ہو جائے گی،
الا جار معود ذہنی مرکب اضافی مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا عائدن کے، عائدن خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وقد یحذف المخصوص وهو عاطفہ قد حرف تحقیق مع التقلیل، یحذف فعل مضارع مجهول، المخصوص اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، اذا ظرف زمان مضاف، دلہ فعل ماضی، علیہ جار مجرور ظرف لو متعلق ہو جائے گا دلہ فعل کے ساتھ، قرینۃ مرفوع بضمہ لفظاً فاعل ہو جائے گا دلہ کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائیں گے، یحذف فعل مجہول کا، یحذف اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے مثل مضاف، نعم فعل افعال مدح، العبد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہو جائے گا، اے حرف تفسیر، اے حرف تفسیر، نعم فعل افعال مدح، العبد اس کا فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، ایوب مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر، مفسر اور مفسر مل کر جملہ بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، وہ عاطفہ القرینۃ مبتدا سیاق الآیت مرکب اضافی خبر، مرکب اضافی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور شرط المخصوص میں وہ استنافیہ، شرط المخصوص مرکب اضافی مبتدا ان ناصبہ یکون فعل افعال ناقصہ ضمیر مستتر اس کا اسم ہو جائے گا، مطابقاً صیغہ صفت للفاعل لام جار، الفاعل مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے، ظرف لو متعلق اول ہو جائے گا مطابقاً شبہ فعل کے، فی جال الافراد معطوف علیہ، و عاطفہ التثنیہ معطوف اول، و عاطفہ الجمع معطوف ثانی، و عاطفہ التذکیر معطوف ثالث، و عاطفہ التانیث معطوف رابع۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مجرور ہو جائے گا، فی جار کا جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہو جائے گا مطابقاً کے، مطابقاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا یکونو کا، یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر خبر ہے مبتدا کی، شرط المخصوص مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے مثل مضاف، نعم فعل افعال مدح، الرجل اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، و عاطفہ نعم فعل افعال مدح، الرجلان اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر مبتدا مؤخر، الزیدون مخصوص بالمدح اس کی خبر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، و عاطفہ نعم فعل افعال مدح، الرجال اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل فاعل مل کر مبتدا مؤخر، الزیدون مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، نعمت المرأۃ نعمت فعل افعال مدح، المرأۃ اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل فاعل مل کر خبر مقدم، ہند مبتدا مؤخر، و عاطفہ نعمت فعل افعال مدح، المرأتان اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، الہندان مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، و عاطفہ نعمت فعل افعال مدح، النساء اس کا فاعل، الہندا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، الہندات مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، معطوف معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ معطوفیہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا،
یہ نعم الرجل زید، جب اس ایک کی ترکیب کر لیں گے تو آگے تمام ترکیبیں آسان ہو جائیں گی اور سب کی ترکیبیں ایک طرح کی ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فیکون علی التقدیر الاول جملۃ واحدۃ، کہتے ہیں یہ نعم الرجل ہوا زید محذوف نہیں نکالیں گے بلکہ صرف نعم الرجل زید کریں گے تو اس تقدیر پر یہ ایک جملہ شمار ہوگا۔ وعلی التقدیر الثانی جملتین، اور اگر محذوف نکالیں گے نعم الرجل ہوا زید جب بولیں گے تو اس تقدیر کے اور اس اعتبار سے یہ پھر دو جملے شمار ہوں گے۔ وقد یکون فاعلہ اسما مضافا الی المعرف باللام، کہتے ہیں بعض اوقات نعمہ کا فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرف مضاف ہوا ہو، جیسے نعمہ صاحب الفرس زید، وقد کتنا اچھا زید شاہ سوار ہیں۔ وقد یکون ضمیرا مستترا، بعض اوقات کہتے ہیں اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوگی، اور ایسی ضمیر مستتر جو ممیز ہوگی نکرہ منصوبہ کے ساتھ۔ اس کی مثال ہے جیسے نعم رجلا زید، والضمیر المستتر عائد الی معہود ذہنی، کہتے ہیں وہ ضمیر مستتر معہود فی الذہن ہوگی، یعنی وہ اس کا مرجع کیا ہوگا؟ معہود فی الذہن ہوگا۔ وقد یحذف المخصوص، کہتے کہ بعض اوقات مخصوص کو حذف کر دیا جاتا ہے اذا دل علیہ قرینۃ، جب اس کے اوپر کوئی قرینہ دلالت کرے، جیسے نعم العبد، کہتے ہیں اب یہاں پر یعنی نعم العبد ایوب، ایوب کو حذف کر دیا گیا ہے۔ والقرینۃ سیاق الآیت، اس سے پہلی والی آیت اس پر قرینہ ہے۔ وشرط المخصوص ان یکون مطابق، کہتے ہیں مخصوص بالمدح ہو یا مخصوص بالضم ہو، اس کے لیے شرط یہ کہ ان یکون مطابقا للفاعل، کہ وہ فاعل کے مطابق ہو، فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر اور تانیث میں وہ فاعل کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثل نعم الرجل زید ونعم الرجلان الزیدان ونعم الرجال الزیدون، نعمت المرأة ہند ونعمت المرأتان الہندان ونعمت النساء الہندات۔ تو یہ ہم نے ایک دو باتیں اس میں پڑھی ہیں۔ ایک تو ماقبل میں ہم نے جو اس کے فاعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا فاعل یعنی نعمہ کا جو فاعل ہوتے ہیں وہ فاعل بعض اوقات محذوف بھی ہوتے ہیں، مذکور بھی ہوتے ہیں۔ اگر مذکور ہو تو یہ ایک جملہ شمار ہوگا، محذوف ہو تو پھر دو جملے شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کا فاعل وہ اسم بھی ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اور اسی طریقے سے تیسری صورت یہ کہ اس کا فاعل ضمیر مستتر ممیز بے نکرہ منصوبہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا فاعل وہ ضمیر بھی ہوتی ہے جو معہود فی الذہن ہو۔ اور ایک آخر میں فائدہ یہ بتایا کہ مخصوص بالمدح ہو یا مخصوص بالضم ہو، قرینے کی موجودگی میں ان کو حذف بھی کیا جاتا ہے۔ اور مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے فاعل کے مطابق ہونا چاہیے، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث کے اندر، اور اس کی پھر آخر میں مثالیں دی گئی ہیں۔ ہمارا اگلا سبق والثانی بئس سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔